رمضان المبارک سن 1445 ہجری کا آج یہ آخری جمعہ ہے۔ اگلا جمعے کا دن رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں آئے گا، اس حساب سے آج کا جمعہ جمعۃ الوداع بنتا ہے۔ جمعۃ الوداع کا معنی ہوتا ہے رمضان المبارک کا آخری جمعہ۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی اوقات گزار رہا ہو، لمحات گزار رہا ہو، اس کے اندر اچھے پہلو بھی دیکھے، اپنی اچھائیاں بھی سامنے رکھے اور اپنی برائیاں بھی سامنے رکھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ دراصل مسلمانوں کے لیے انقلاب کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے لیے تبدیلی کا موسم ہے کہ مسلمان اپنے اعمال تبدیل کر کے جن برے اعمالوں کے اندر یہ کھو چکے ہیں ان برے اعمال کو ختم کر کے اچھے اعمال کی طرف آ جائیں۔ 11 مہینے ہم کس طرح گزارتے ہیں اور ہمیں کس طرح گزارنے چاہیے، اس کی پریکٹس رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کو کتنا محبوب ہے۔ سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی رحمت اتنی برستی ہے وعلیکم السلام، کہ اگر باقی 11 مہینوں کی نسبت ایک قطرہ کر دی جائے اور رمضان المبارک کی نسبت ایک سمندر کر دی جائے، اس سے بھی زیادہ رحمت ہوتی ہے اللہ رب العزت۔ اس رحمت کے اندر بھی، اتنی زیادہ رحمت کے اندر بھی جو بندہ محروم رہ جائے، اپنی بخشش نہ کروا سکے اور اپنے اندر تبدیلی نہ لا سکے، تو ایسے بندے کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ہمارے پاس بہانہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی کی طرف نہیں آتے، ہمیں شیطان ورگلا دیتا ہے۔ حدیث بات میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ شیطان مسلمانوں کو نیکی کے کام سے نہ روک سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیطان تو قید ہو گیا، ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں، رہزنیاں بھی ہو رہی ہیں اور ایسے ایسے گناہ ہو رہے ہیں جو رمضان کے علاوہ بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ 11 مہینے انسان کے اوپر شیطان محنت ہی اس لیے کرتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے جب اس کو قید کر دیا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مساجد کا رخ ایسے ایسے افراد کرتے ہیں، ایسے ایسے ساتھی کرتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کے علاوہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ ٹھیک یہ رمضان المبارک کی سوغات ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا فرض میں نے ہر جمعے میں بتایا، پہلا حق رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا۔ کس لیے فرض کیا گیا؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گویا رمضان مبارک
بھوک برداشت کرنے، پیاس برداشت کرنے، اپنے آپ کو جائز خواہشات سے بھی روکنے کا نام ہے۔ اب انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، حلال خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بندہ یہ پوری نہیں کرتا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ رب العزت کو حاضر ناظر مان کر دل میں ایک ڈر بٹھایا ہوا ہے، چاہے میرے لیے یہ چیزیں حلال ہیں لیکن اگر میں نے یہ کام کر لیا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ جائز خواہشات سے روک کے، جائز چیزیں روک کر ہماری یہ پریکٹس کروائی گئی کہ جیسے رمضان میں تم جائز چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو، غیر رمضان میں ناجائز چیزوں کو چھوڑ کر دکھا دو۔ میرے گھر کا پکایا ہوا آٹا، روٹی، شربت وغیرہ ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن رمضان میں دن کے ٹائم ہم نہیں کھاتے نہیں پیتے۔ کیا وجہ؟ کہ اللہ نے روکا ہوا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جیسے جائز چیزوں سے روکا گیا، اس سے بدرجہ اولا ناجائز چیزوں سے روکا گیا۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے ہوئے رمضان کے مہینے کے اندر جھوٹ بھی نہیں چھوڑتا، بری صحبتیں بھی نہیں چھوڑتا، غیبت کرنا بھی نہیں چھوڑتا، الزام تراشیاں بھی نہیں چھوڑتا، کسی گناہ کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے ایسے بندے کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو حلال چیزوں سے منع کیا تھا، یہ حرام چیزوں کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو یہ احساس کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، برابری کا مہینہ۔ عام دنوں کے اندر کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ بھوک کیا ہوتی، 3 ٹائم کھانا مل رہا ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، جب مرضی آئے بوتل پی لی، پانی پی لیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ ہمیں سمجھاتا ہے، بتلاتا ہے کہ دیکھو بھوک کی تکلیف اس طرح ہوتی ہے۔ جو ہمارے بھائی بھوکے ہوتے ہیں، جب ان کو کھانا نہیں ملتا تو ان کو اس طرح تکلیف ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں ہر امیر غریب، امیر سے امیر تر آدمی بھی یہ چیز محسوس کر لیتا ہے۔ اللہ نے اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اخلاص کا مہینہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کے اندر اللہ رب العزت کی رضا شامل حال ہونی چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ نمازی ہے، حج کرنے جاتے ہیں تو پورے گاؤں کو، دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ حج اور عمرے کے لیے گیا ہوا ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دے رہا ہے۔ جہاد میں جاتے ہیں پتہ چلتا ہے یہ جہاد کے اندر کیا ہوا ہے۔ ایک واحد عمل روزے کا ایسا ہے کہ اس کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ جب تک ہم کسی کو نہ بتائیں ہمارا روزہ ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا نا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ باقی سارے اعمال کا پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم جو بھی کام کرو اس کے اندر اللہ رب العزت کی رضا شامل حال ہونی چاہیے کہ میں ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ عام دنوں کے اندر کوئی ذکر کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ جیسے رمضان میں یاد کرتے ہو
عام دنوں میں بھی اللہ رب العزت